مسجد کر گئے اختر رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، جو آیات کریمہ پڑھی گئی اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار مقدسہ میں با آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. صلو علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. محترم حضرات، ربیع الاول شریف کا مہینہ ختم ہو گیا اور ربیع الاخر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. ربیع الاول شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب، بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور یہ جو مہینہ شروع ہوا یہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ مانا جاتا ہے. بہرحال اب ایسا نہیں ہے کہ مہینہ ختم تو فضائل ختم، ایسا نہیں. فضائل تو صبح قیامت تک رہیں گے، بلکہ قیامت میں بھی رہیں گے، بلکہ جنت میں جائیں گے تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل رہیں گے. ان کے کتنے فضائل ہیں، اللہ نے دنیا میں ایسی زبان نہیں پیدا فرمائی ہے کہ ان کی تمام بہت تعریف کی جا سکے. بس ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کو پسند آ گیا تو دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. ان کے ذکر سے وابستہ رہنے میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک گوشہ ایسا ہے جس کے بارے میں کم بولا جاتا ہے، کم بتایا جاتا ہے. وہ آپ کے وصال کا گوشہ ہے. سرکار کا وصال کیسے ہوا، سرکار کی نماز جنازہ کیسے پڑھی گئی، سرکار نے اپنے وصال سے پہلے کیا کیا چیزیں بیان فرمائی، اور پھر سرکار کا وصال ہوا تو ہوا کیوں. مسلمانوں یاد رکھو، حیات ہے تو موت ہے. دنیا میں زندہ بچہ پیدا ہوا تو اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند کی پیدائش بھی لے کر کے آئے. آپ نے فرمایا کہ زندگی لے کر کے تو آیا ہے لیکن موت کا مزہ لے کر کے جائے گا، موت کا مزہ چکھ کر کے جائے گا. کائنات میں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی تسلیم کرتا ہے. آئے ہو تو جانا ضرور ہے، نہ جانا ہوتا تو آتے کیوں. یہ آنا جانے کی علامت ہے.
یہ آنا جانے کی علامت ہے۔ اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیں، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا، ایک بار بھی چلایا نہیں، ایک بار بھی رویا نہیں، ایک بار بھی بولا نہیں، اس کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ اس کو باقاعدہ کفن دیا جائے گا۔ بس یہ ہے کہ وہ مردہ بچہ پیدا ہوا ہے، اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے ادب و احترام کے ساتھ قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ وہ بچہ جو پیدا ہوا زندہ تھا، اگرچہ 1-2 منٹ کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کو نہلایا بھی جائے گا، اس کو کفنایا بھی جائے گا، اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ یہ مسئلہ یاد رکھے۔ آدمی خلیان میں پڑ جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا، کیا کریں؟ کچھ نہیں کرنا بھائی، وہ پہلے مر گیا، ذرا جلدی چلا گیا، ہم کو ذرا دیر سے جانا ہے، لیکن آیا کون ہے رہنے کے لیے؟ سب تو جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جانے والے کا حکم کیا ہے؟ اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے، اس کو نہلایا بھی جاتا ہے، اسے کفنایا بھی جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے اور اسے دفنایا بھی جاتا ہے۔ تو وہی سلوک اس بچے کے ساتھ کیا جائے گا، وہی سلوک ایک لمحے ہی کے لیے کیوں نہ وہ زندہ رہا ہو، 1-2 سانسیں ہی کیوں نہ چلی ہو، اگر اس بات کی گواہی مل جائے کہ ہاں بچہ زندہ پیدا ہوا تھا، تو زندوں کے ساتھ جیسے سلوک کیا جاتا ہے ویسے ہی اس بچے کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا۔ یہ مسئلے کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عام انسانوں کے درمیان بہت کا فرق ہے۔ عام انسان جب انتقال کرتا ہے تو اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی زندہ ہو تو بیوی کو بھی ملتا ہے، ماں باپ زندہ ہو تو ماں باپ بھی اصحاب فرائض سے ہیں، ان کو بھی ملتا ہے۔ تو ایک عام انسان کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے۔ دیکھیے، زندگی میں انسان کچھ دے تو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے، اور انتقال کے بعد جائیداد تقسیم ہو تو اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ ترکہ کا مطلب جو چھوڑ کر کے گیا۔ انسان کو اپنی زندگی میں اگر کسی بات کا خدشہ نہ ہو کہ میرے بیٹے آپس میں لڑ جائیں گے، خون خرابے تک کی نوبت آ جائے گی، تو اپنی زندگی میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، لوگ بولتے ہیں کہ بہتر یہ کہ اپنی زندگی میں ہی کر کے چلے جاؤ۔ انسان کچھ بھی کر لے، اللہ سے بہتر نہیں کر سکتا۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس نے ہم کو زندگی کے بھی اصول بتائے ہیں اور مر جائیں گے اس کے بعد کے بھی اصول بتائے ہیں۔ دشواریاں اس وقت شروع ہوتی ہیں کہ ہم جانتے نہیں، اور جان گئے تو مانتے نہیں۔ یہ بہت بڑے گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ عمومی طور پر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا، بھائی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، بھائی کو کوئی کمزور رہا تو اس کو کم حصہ دیتے ہیں یا دیتے نہیں ہیں، اور عموماً یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ وہ شخص گنہگار ہے، گنہگار ہے، گنہگار ہے جو اپنا حصہ تو لے لے، بہنوں کا حصہ نہ دے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہنیں دوسروں کی امانت ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے جیسے مرد کے لیے حصے متعین فرمائے ہیں ویسے ہی عورت کے لیے بھی فرمائے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مرد کو جتنا حصہ ملے گا اس کا آدھا عورت کو ملتا ہے، لیکن ملتا تو ہے۔ آپ کو محروم کر دینے کا حق نہیں ہے، آپ کو اسے بھگا دینے کا اور نہ دینے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ یہ تو شریعت پر زیادتی ہے۔ فرماتے کہ عام انسان جب مرتا ہے تو اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، پیغمبر کا انتقال ہوتا ہے تو جائیداد تقسیم نہیں ہوتی ہے، جائیداد تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ ایک عام انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ عام انسان انتقال کرتا ہے
تو اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد 4 مہینے 10 دن موت کی عدت ہے، 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن یہ عورت کی عدت ہے، اس کو گھر کے اندر رہنا ہے، یہ عدت کا زمانہ گزارنا ہے۔ عدت کے زمانے میں زیب و زینت نہیں کرے گی، خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی، بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلے گی، یہ اس کے احکامات ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے گھر سے باہر جانا پڑا، بیمار پڑ گئی، ڈاکٹر کو دکھانا ہی ہے، کوئی طبیب گھر میں آ کر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کو نکلنے کی اجازت ہے، اس کو نکلنے کی اجازت ہے۔ کوئی عورت اگر حکم شرع نہ مانتے ہوئے گھر سے باہر نکل جائے اور چند دنوں کے بعد وہ جاتی آتی رہے، تو اب اس کی عدت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں یہ بھی بات دیکھی گئی ہے کہ اگر عدت کے دوران عورت نافرمانی کرتے ہوئے اگر گھر سے باہر نکل گئی تو ہم عدت تو بڑھا دیتے ہیں، رب نے متعین فرمایا تو وہی متعین رہے گا، ہمارے بڑھانے سے اس کی عدت کے لیے ہم نہیں پڑیں گے۔ بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے گنہگار ہے، وہ نافرمان ہے، سب کچھ ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ ایام عدت آپ کون ہوتے بڑھانے والے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 4 اشہر و عشرہ، اس کے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، تو اس کے 4 ہی مہینے 10 دن ہوگی۔ نافرمانی میں اگر باہر نکل رہی ہے تو آپ 4 مہینے 20 دن نہیں کر سکتے، 4 مہینے 11 دن نہیں کر سکتے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں متعین فرما دی ہیں اس میں کمی بیشی کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک عام انسان جب انتقال کرتا ہے تو اس کی بیوی زندہ ہو، عدت گزارنے کے بعد بلا شبہ بغیر کسی قباحت کے وہ دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں پیغمبر جب انتقال کرتے ہیں، پیغمبر کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کی جو ازواج ہیں وہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ فرق جانتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ زندہ تھے، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہی رہیں گے۔ مقام بدل جانے کی وجہ سے احکام نہیں بدلا کرتے۔ زمین کے اوپر تھے تب بھی زندہ تھے، زمین کے اندر ہیں تب بھی زندہ ہیں، قیامت میں اٹھائے جائیں گے تب بھی زندہ بنا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ایک عام انسان اور ایک پیغمبر میں یہ فرق ہوا کرتا ہے۔ ان کی بیوی آخر کیوں نہیں دوسرے سے نکاح کر سکتی؟ فرماتے کہ جس طرح سے ظاہری حیات تو وہ بیوی کہلاتی ہے، حیات ظاہری کے بعد بھی وہ بیوی ہی کہلائے گی، وہ بیوی ہی کہلائے گی۔ بعض فقہاء نے فرمایا، بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ ازواج مطہرات نبی پاک یعنی پیغمبر کی قبر میں باقاعدہ پیش کی جاتی ہیں۔ تو ایک پیغمبر کا جو مقام ہوا کرتا ہے وہ عام آدمی کا مقام نہیں ہو سکتا، اور ایک عام آدمی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سارے احکامات ایسے ہیں، پیغمبر چاہیں وہ 4 سے بھی زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے۔ اور یہاں ایک کا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، 2-4 کی بات کیا انسان کرے؟ یہ تو اللہ نے پیغمبروں کو قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جتنی چاہے اتنی شادیاں کر لیں۔ ایک انسان کے لیے کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ اگر وہ سنبھالنے کی قوت رکھتا ہے، عدل و انصاف کی طاقت رکھتا ہے، تو الحمدللہ وہ 4 شادیوں تک کی بات کر سکتا ہے، وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج جیسے دوسری شادی ہو جائے تو لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا دوسرا نکاح ہو گیا؟ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ لوگ ایک شادی کر کے اس پر اگر اکتفا کرتے تھے تو لوگ تعجب سے پوچھتے تھے کہ آپ نے ایک ہی شادی کی ہے۔ ایک زمانہ ایسے بھی گزرا ہے۔ مسلمانوں اس کو اپنی ہوس کی نگاہ سے مت دیکھو، قانون شریعت کی نگاہ سے دیکھو۔ شادی کرنا، عورت کو رکھنا، یہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ انسان خود بھی گناہ سے بچے اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچا کر کے رکھے۔ عورتوں کی کثرت ہے کہ نہیں؟ آج ٹھیکے کھولے جا رہے ہیں، باقاعدہ لائسنس دیا جا رہا ہے، عورتیں آج ناچ گانے کا کام کر رہی ہیں، ناچنے کا کام ہو رہا ہے، شراب خانے میں آپ کو عورتیں ملیں گی، ہر ریسپشن پر استقبالیہ پر آپ کو عورتیں ملیں گی۔ محترم الحمدللہ عورت کو اللہ نے زیب و زینت عطا فرمائی ہے، لیکن شوہر کے لیے عطا فرمائی ہے۔ شوہر کے لیے کرے تو عبادت ہے اور غیروں کے لیے کرے تو لعنت
اسی لیے اسلام نے کہا کہ ان کو عزت و وقار کی زندگی عطا کرو. عزت و وقار کی زندگی یہ ہے کہ ایک عورت بیوی بن کر کے زندگی گزارے. طوائف میں اللہ رب العزت نے عزت و وقار کی زندگی نہیں رکھی ہے. کیا کیا غلط؟ دنیا بولتی ہے اسلام میں 2 3 4 شادیاں ہاں الحمدللہ ہے اور رہے گی اور مسلمان اسی کو مانے گا، لیکن یہ خواہش نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے، اصول کی پاسداری کے لیے ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک اور بہت بڑی خرابی کیا؟ کر تو لیتے ہیں لیکن سنبھال نہیں پاتے. شادی کرنے کے بعد 2 شادی کرنے کے بعد سب سے بڑا جو حکم مرد کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کرے. یہ انصاف ہی بندہ نہیں کر پاتا. ایک بیوی کے پاس سالوں سال رہتا ہے، دوسرے کے ہاں سالوں سال جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. ایک بیوی کے پاس پورا وقت گزارتا ہے، دوسرے کے ہاں جایا نہیں کرتا. ایک کو کھانا پینا رہنے سہنے کے لیے پورا انتظام کرتا ہے اور دوسرے کو کچھ بھی نہیں دیا کرتا. یہ تو ظلم ہے. تو ایسی شادی کرنے سے نہ کرنا بہتر. تمہارے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ تم دوسری شادی کرو. لیکن اگر انسان کر سکتے ہو اور طاقت رکھتے ہو سب کو پالنے کی تو الحمدللہ آج بھی 2 بھی کرنے کی اجازت ہے، 3 بھی کرنے کی اجازت ہے، 4 بھی کرنے کی اجازت ہے. لیکن انصاف شرط اول ہے. انصاف کے ساتھ اگر مرد عورتوں کو رکھے فرماتے 4 شادیاں کر سکتا ہے. پیغمبر کے لیے یہ قید نہیں ہے. پیغمبر چاہیں تو 5 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں، 7 بھی کر سکتے ہیں. سرکار کی مجموعی طور پر 11 ازواج مطہرات تھی اور بیک وقت نکاح میں کم سے کم 9 تھی. تو کیا بتانا یہ ہے کہ ایک عام آدمی اور پیغمبر میں فرق ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک عام آدمی کا انتقال ہو جائے بیوی آزاد ہے، پیغمبر کا انتقال ہو بیوی آزاد نہیں. ایک عام آدمی کا انتقال وراثت تقسیم ہوگی، پیغمبر کی وراثت نہیں تقسیم ہوگی. فرماتے ہیں کہ ایک عام آدمی 4 نکاح تک کر سکتا ہے. فرماتے ہیں پیغمبر چاہتے اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر مہر کے نکاح کرے. ایک عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر مہر کے لیے نکاح کرے. مسلمانوں، مہر عورت کا اولین حق ہے. آدمی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مہر نہ ادا کرے اور پھر زندگی میں معافی مانگتے رہے کہ ہم کو معاف کر دو، چھوڑ دو. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. نکاح کرنا تمہارا حق ہے اور مہر کا مطالبہ کرنا یہ بیوی کا حق ہے، یقیناً اس کا حق ہے. اگر کوئی شوہر مہر نہ ادا کرے تو گنہگار ہے. اگر بیوی کا انتقال ہو گیا، معاف نہ کرا سکا یا مہر ادا نہ کر سکا تو اس کے مہر میں وراثت جاری ہوگی، رکھ لینا اس کے لیے جائز نہ ہوگا. عورت کا مہر جو ہوتا ہے 2 طرح کا، ایک معجل، ایک مؤجل. یعنی ایک فوراً ادا کرنا اور ایک زندگی میں کبھی بھی ادا کر دینا. فرماتے ہیں کہ فوراً ادا کر دیا تب تو ٹھیک ہے، اور زندگی میں ادا کرو. اب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ زندگی میں کبھی ادا نہ کیا، جب موت کا وقت آیا تو معافی مانگنے کے لیے بیٹھے کہ مہر معاف کر دو. بھائی اس عورت نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری تو اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ایک ادرا سے تم حق ادا کرو. تمہاری نسلیں اس سے وابستہ ہے، تمہارا نسب اس سے چلنے والا ہے کہ عورت کو اتنا بھی حق نہیں ہے. شریعت مطہرہ فرماتی ہے کہ مہر کا ادا کرنا یہ واجب ہے. اب ایک بات بتاؤ، دونوں میں سے اچانک کسی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، مہر ادا نہ ہوا. بیوی کا اچانک کسی وجہ سے انتقال ہو گیا، مہر ادا نہ ہوا، تو کیا شوہر رکھ کر کے کھا جائے گا؟ اس کے لیے کھانا حرام ہے. اب مہر کی رقم میں وراثت جاری ہوگی. عورت کے جتنے بچے ہیں جیسے دوسری چیزیں تقسیم ہوں گی ویسے ہی مہر بھی تقسیم ہوگا اگر زندگی میں ادا نہ کر سکا یا معاف نہ کرا سکا. تو ایک عام انسان کی زندگی میں نکاح کے معاملے میں یہ ہے کہ اسے مہر ادا کرنا واجب ہوتا ہے. پیغمبر اگر چاہیں تو بغیر مہر کے بھی نکاح کر دیں. پیغمبر اگر چاہیں تو بغیر مہر کے بھی نکاح کر لیں.
اور بغیر مہر کا نکاح کرنا بھی ان کے لیے درست ہے اور ازواج مطہرات کو رکھنا بھی درست ہے. تو اب بات سمجھ میں آتی ہے ایک عام انسان میں اور ایک پیغمبر میں کتنا فرق ہوتا ہے. عام انسانوں کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ پیغمبر کے نہیں ہوا کرتے. آپ جانتے ہیں وصال سے چند دن پہلے آج آدمی انصاف نہیں کر پاتا نا بیویوں میں. ایک بیوی اگر یہاں کرناٹک میں بنگلور میں ہے تو رہ رہا ہے اس کے ساتھ، ایک بیوی کہیں اور ہے تو سالوں سال جانے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ ظلم ہے. اچھا ایک چیز اور بھی سنو، بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا یہ عام آدمی پر واجب ہے، پیغمبر پر واجب نہیں ہے. یعنی اگر پیغمبر چاہیں تو ایک بیوی کے ساتھ چند ہفتے بھی رہ سکتے ہیں، مہینوں بھی رہ سکتے ہیں، اور دوسرے کے پاس چاہیں تو وہ ایک دن بھی رہ سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ بھی رہ سکتے ہیں، نہیں جانا چاہیں تو نہیں بھی جا سکتے. شریعت مطہرہ نے پیغمبر کو سارے حقوق عطا فرمائے ہیں. لیکن جانتے ہو سب سے زیادہ پیغمبر نے اگر کسی چیز کی پاسداری کی تو وہ ازواج میں عادل کی پاسداری کی. آپ کے اوپر عدل واجب نہ تھا لیکن آپ ہمیشہ عدل کیا کرتے. ازواج مطہرات میں سے ایک کو جتنا وقت دیتے دوسرے کو بھی اتنا ہی وقت دیتے، دوسرے کو جتنا وقت دیتے تیسرے کو بھی اتنا ہی وقت دیتے، تیسری کو جتنا وقت دیتے چوتھی کو بھی. ہر ازواج مطہرات کے لیے پابندیاں لگائی. ہر ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے لیے پابندیاں لگائی گئی. پیغمبر پر وہ واجب نہ تھا لیکن کر کے دکھایا کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، میری زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. باریاں لگا رکھی تھی. آپ جانتے ہیں ازواج آپ جب سفر فرماتے تھے کہیں جانے کا اتفاق ہوتا تو ایسے نہیں کہ جو پسندیدہ ہے، جو قریبی ہے، جو ذہین ہے، جو خوبصورت ہے اس کے ساتھ نہیں. الحمدللہ سرکار نے ایسا کبھی نہ کیا، کبھی نہ کیا، کبھی نہ کیا. قرآن راضی ہوتی ہے، قرآن راضی ہوتی ازواج مطہرات کے درمیان کہ ان میں سے جس کا نام نکل جائے سرکار اسی کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے. یہ انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق آدمی اپنی بیویوں کے ساتھ سفر کرے. میں نے پہلے ہی کہا سرکار پر یہ ساری چیزیں واجب نہیں لیکن اس کے باوجود بھی کر کے دکھایا کیونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. پیغمبر کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو گے اللہ دنیا ہی میں تمہیں جنت جیسی زندگی عطا فرما دے گا. فرماتے ہیں آپ جب سفر میں جاتے ہیں تو ازواج مطہرات کے درمیان کا قرآن راضی کرتے ہیں. جس کا نام نکل جاتا اسی کو لے کے جاتے. جانتے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ تھی. سرکار کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اس موقع پر سرکار نے مشورہ بھی فرمایا تھا. میں نے ایک موقع پہ بتایا تھا کہ اس وقت کافی گہما گہمی کا ماحول تھا اور جو شرائط رکھے گئے تھے وہ کافی سخت تھے. مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہ تھے. سرکار نے فرمایا کہ احرام سے باہر ہو جاؤ، اپنے جانور کو ذبح کر دو. ایک بھی صحابی نہ اٹھا. سرکار نے فرمایا اٹھو، احرام اپنے جانور کو ذبح کرو اور تفصیل انشاءاللہ کبھی موقع پہ بتاؤں گا، اور اپنے جانوروں کو ذبح کرو. ہر صحابی چپ چاپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے. اللہ اکبر، یہ کیسی عظیم خاتون ہے جن سے پیغمبر مشورہ فرمائے. سوچ سکتے ہیں آپ، مسکرا کر کے عرض کیا اللہ کے پیغمبر اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے. ہم خود اٹھتے ہیں، آپ بھی اٹھیے، جانور کو ذبح کرتے ہیں، احرام سے باہر آتے ہیں، یہ دیکھیں گے تو خود ہی اس پر عمل کرنے لگیں گے. الحمدللہ ایسا ہی ہوا، الحمدللہ ایسا ہی ہوا. سرکار اٹھے، ذبح کرنے لگے. صحابہ کو کب گوارا کہ سرکار کریں اور یہ نہ کریں، یہ کب گوارا. چنانچہ سب اٹھے، سب نے ذبح کیا، احرام سے باہر آئے. بتانا یہ مقصد ہے کہ سفر میں رکھا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا. تو انصاف کرنا آدمی پر واجب ہے. انتقال سے چند ایام پہلے سرکار حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. آپ نے سب ازواج مطہرات کو طلب فرمایا اور ان سے اجازت لی. کیا تم اجازت دیتی ہو کہ یہ جو ضعف کے ایام ہیں، بیماری کے ایام ہیں، سختی کے ایام ہیں،
ان کو میں عائشہ کے گھر میں گزار لوں؟ پیغمبر مختار کل ہیں، ان کے اوپر انصاف کرنا یہ واجب نہیں ہے، وہ چاہیں تو خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ امت کو ذہن دیا اور ارشاد فرماتے تم کیا سب اجازت دیتی ہو اللہ اکبر ازواج مطہرات سرکار کی صحبت یافتہ کب منع فرمائے؟ فوراً احساس ہوا، عرض کہ اللہ کے پیغمبر آپ جہاں چاہیں وہاں رہ لیں، جہاں چاہیں۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، عورت کو بھی کشادہ ظرف ہونا چاہیے، عورت کو بھی کشادہ ظرف ہونا چاہیے۔ عورت کشادہ ظرف کب ہوگی؟ جب اس کے گھر کی تربیت اچھی رہے گی تب ہوگی۔ ماں بتا کر کے بھیجے کہ تیرا اصل گھر تیرے شوہر کا گھر ہے، تیری اصل فرما برداری تیرے شوہر کے حکم کی فرما برداری سے متعلق ہے۔ جب یہ تربیت کر کے بھیجے گی تو بہت اچھی زندگی گزرے گی۔ اور ایسے ہی شوہر کو بھی سمجھا دیا جائے ظلم کرنا گناہ عظیم ہے، ایک عورت سے اتنا ہی کام لیا جا سکتا ہے جس کی وہ مکلف ہے، اس سے زیادہ کام نہیں لیا جا سکتا، تشدد نہیں کیا جا سکتا، مار پیٹ نہیں کی جا سکتی، گالی گلوچ کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ایک شوہر کو پیسوں کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ شریعت مطہرہ نے ساری پابندیاں شوہر کے اوپر رکھی ہیں۔ بہرحال ازواج مطہرات نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر آپ جہاں چاہیں وہاں تشریف لے جائیں۔ فرماتے ہیں سرکار اٹھنا چاہ رہے تھے، سرکار اٹھنا چاہ رہے تھے، نقاہت اتنی زیادہ تھی کہ اٹھ نہ سکے، نقاہت اتنی زیادہ تھی کہ اٹھ نہ سکے۔ اللہ اکبر، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ اور ایک دوسرے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں صحابی آئے، سرکار کے کاندھے کو آپ کے بازو کو پکڑ کر کے اٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حجرے کی طرف لے کر کے چلے۔ سرکار پر جب نظر پڑی صحابہ کرام کی کہ سرکار اتنے نقاہت میں چلے گئے ہیں، اتنے زور کے اس میں چلے گئے ہیں، اللہ اکبر، کھڑے کھڑے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کھڑے کھڑے صحابہ کی آنکھ میں آنسو، اتنی کمزوری کبھی دیکھی نہیں تھی۔ ارے پیغمبر، الحمدللہ پیغمبر کی قوت کا یہ عالم کی حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا قرآن نے فَوَقَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ إِلَيْهِ، مار دیا ایک گھوسا تو آدمی مر گیا۔ اللہ نے پیغمبر کو وہ قوت عطا فرمائی۔ پیغمبر موسیٰ نے ایک فرعونی کو ایک گھوسا مار دیا تو گھوسا برداشت نہ کر سکا وہ آدمی، پیغمبر کو اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے۔ پیغمبر نے بھی ایک تیشہ مارا تھا، ایک ہتھوڑا مارا تھا کہ نہیں، جنگ خندق کے موقع پہ چٹان پر مارا تھا، انسان کو نہیں۔ انسان جب چٹان توڑتا ہے مشینوں کے ذریعے سے توڑتا ہے تو چند حصوں میں چٹان ٹوٹتی ہے، لیکن پیغمبر نے جب توڑا تھا تو وہ ریت کے حصوں میں تبدیل ہو گئی تھی پوری چٹان۔ اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی۔ پیغمبر کو اٹھا کر کے جب لے جانے لگے، صحابہ کرام نے جب اس منظر کو دیکھا کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بات پھیلنے لگی، یہ بات پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے مسجد نبوی شریف میں بہت سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے، بہت سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے، اور پھر وہاں سے آواز آنے لگی۔ سرکار نے فرمایا یہ کیسی آواز ہے؟ آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے پیغمبر بہت سارے صحابہ یہاں پہ جمع ہو گئے، سرکار اٹھنا چاہے لیکن اٹھ نہ سکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مدینہ پاک کے فنا کنویں یا پھر مشکیزیں جن کا منہ بند ہو، 7 مشکیزوں کا پانی میرے اوپر ڈالا جائے۔ پیغمبر کے جسم پر جب وہ پانی ڈالا گیا تب جا کر کے تھوڑی قوت محسوس ہوئی۔ سرکار نے فرمایا مجھے ممبر پہ لے کر کے چلو، یہ سرکار کا آخری خطبہ تھا، یہ سرکار کا آخری خطبہ۔ سرکار مسجد میں پہنچے، بڑی مشکل سے گئے، ممبر پہ بیٹھ گئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کس چیز نے تم کو خوفزدہ کر رکھا؟ کیا میری موت نے؟ کیا میری موت تمہیں خوفزدہ کر رہی ہے؟ روتے ہوئے صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے پیغمبر یہ چیز ہم کو ستاتی ہے کہ آپ ہمارے درمیان میں نہ رہیں گے تو ہم کیسے دنیا میں زندگی گزاریں گے؟ یہ آنکھیں آپ کو دیکھنے کی آتی ہے اللہ کے پیغمبر، ان آنکھوں کو اگر اللہ نے سکون عطا فرمایا ہے تو آپ کی زیارت میں سکون کو رکھا ہے۔ سرکار مسکرائے، ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہاری اور میری ملاقات کے لیے ایک مقام متعین فرمایا ہے، اسی کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ میری ملاقات تمہارے ساتھ وہاں پر ہوگی اور میں حوض کوثر کو ابھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیسا ہے۔
وہ کیسا ہے؟ سرکار نے اس موقع پر 2 دن احکامات جاری فرمائے. پہلا حکم یہ تھا لوگوں میں تمہاری تنگ دستی سے نہیں ڈرتا. تم غریب رہو گے فتنہ نہیں پھیلے گا، لیکن تمہاری مالداری سے ڈرتا ہوں. آج کل کہا کہ پیغمبر مالداری سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ مالداری دنیا سے قریب کیا کرتی ہے، خدا سے دور کیا کرتی ہے. پہلی امتیں جو ہلاک ہو گئی وہ اس لیے ہلاک ہوئی، ایک مالدار رہتا دوسرے اس کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے پڑتا، تیسرے اس کے پیچھے، یعنی دنیا کے پیچھے ایسے پڑ جاتا ہے انسان کہ اب اسے خدا کی یاد نہیں آیا کرتی. آج ایسے ہی ہو رہا ہے نا، انسان مال تو کما رہا ہے لیکن اللہ کے حقوق کو نہیں ادا کر رہا. اپنے لیے بڑی بڑی عمارتیں تو بنا رہا ہے لیکن اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی توفیق نہیں ہو پا رہی ہے اسے. نمازیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، 5 وقت نمازیں جاتی ہیں، جمعہ جاتا ہے، عیدین بھی خطرے میں پڑی رہتی ہے اس کی. تو سرکار نے اس موقع پر آج سے 1400 سال پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر کے ممبر پر بیٹھ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہوگا تو دنیا کا ہر کلام جھوٹا ہو سکتا ہے، پیغمبر کا کلام جھوٹا نہیں ہوا کرتا. آج ایسے ہی چل رہا ہے. فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ کا خوف تمہیں دلاتا ہوں. اس بات کا احساس تھا کہ آنے والے زمانے میں شوہر ظالم ہوگا، عورتیں مظلوموں کی تشدد کیا جائے گا، ان کے اوپر مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، زبردستی کی دعوتیں دی جائے گی، پیسوں کا مطالبہ کیا جائے گا، جوڑا جہیز وغیرہ سب کچھ ہوگا، جوڑے جہیز کے نام پر تشدد ہوگا ان کے اوپر. یہ ہماری آنکھیں تھوڑی نہیں، یہ تو پیغمبر کی آنکھیں ہیں جو قیامت تک کی چیزیں دیکھ لیا کرتی ہیں. ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں تمہیں اللہ کے خوف سے ڈراتا ہوں، ان کے حقوق ادا کرنا. 2 احکام جاری ہوئے. تیسرے کے بارے میں سرکار نے فرمایا نمازوں کی پابندی کرنا. نماز تمہیں بندہ ہونے کا احساس دلائے گی. خدا ایک ہے اور جس کے سامنے سب جھک جائے وہ خدا ہے، جو جھک جائے وہ بندے ہیں. تو تمہیں بندگی کا احساس دلائے گی. کتنے بڑے بھی بن جاؤ پیشانی رگڑ کر کے کہنا سبحان ربی الاعلیٰ، میں اعلیٰ نہیں ہوں مولا، تو میرا اعلیٰ ہے، تو میرا مولا ہے، تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے سب کچھ. انسان کہ زندگی میں جو تکبر پیدا ہوتا ہے، نماز تکبر کو دور کیا کرتی ہے. انانیت جو پیدا ہوا کرتی ہے، اس انانیت کو یہ نماز دور کیا کرتی ہے کہ ارے کس قوت کی تو بات کر رہا ہے، یہ قوت ہمیشہ تھوڑی نہ رہنے والی ہے. اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر پیشانی رگڑ کر کے بول سبحان ربی الاعلیٰ، تب جا کے بندگی تجھ میں پیدا ہوگی. اور آخری میں سرکار نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا میں رہ لیتا، چاہتا تو وہ اللہ کے قرب کو اختیار کرتا. ہاں اس بندے نے اللہ کے قرب کو اختیار کیا. سارے صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، سارے صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں. یہی تو فرمایا کہ اللہ نے ایک اختیار دیا ایک بندے کو، چاہے تو دنیا میں رہ لے، چاہے تو آخرت میں رہ لے، یا تو خدا کے پاس خدا کے قرب میں چلا جائے. تو بندے نے آخرت کو اختیار کیا، اللہ کا قرب اختیار کیا. یہ سب نے سنا، لیکن جانتے ہو سب سے قریب سرکار کے جو رہنے والے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر کے رونے لگے، کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کے درمیان رونے لگے، اور روتے روتے سرکار کے قدوم میمنۃ العظوم کے پاس آئے، بھروسہ دیا، عرض کیا اللہ کے پیغمبر آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے. یعنی جملے کا مطلب سمجھ لیا انہوں نے. سارے صحابی کو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پیغمبر اپنے جانے کا اشارہ فرما رہے ہیں، اب دنیا میں نہیں رہنا، یہ اشارہ فرما رہے ہیں. کھڑے ہو گئے، سرکار کے پاس پہنچے، آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور بے تحاشا رونے لگے. عرض کیا اللہ کے پیغمبر آپ پر ہمارے باپ دادا قربان، ہماری مائیں قربان، ہماری آل و اولاد قربان، اے اللہ کے پیغمبر جان مال سب کچھ آپ پر قربان ہے. بے تحاشا رونے لگے. صحابہ کرام کو ایک بات محسوس ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سرکار کی بات کو روک دیا، سرکار کی بات کو روک دیا. صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر، پیغمبر کی آواز گرجی، میرے صحابہ ابوبکر کو کچھ نہ بولنا، میرے صحابہ ابوبکر کو کچھ نہ بولنا.
دنیا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، ہاں ابو بکر کا حق میں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ ابو بکر کا حق میں نے اللہ پر، دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ صلہ رحمی کی، بھلائی کی، اچھائی کی، اس کا میں نے صلہ دیا۔ ابو بکر کا نہ دے سکا، میرے خدا پر میں نے چھوڑ دیا ہے، خدا ہی اس کا بھی کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ سرکار ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کے بعد حجرے میں چلے گئے۔ بہت لمبی باتیں ہیں، آخری بات عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے پیغمبر ملک الموت دروازے پر حاضر ہے، ملک الموت دروازے پر حاضر ہے، اور یہ فرشتہ ہے کہ جس نے آپ سے پہلے کسی کی بارگاہ میں آنے اور حاضر کی اجازت نہیں دی ہے، حاضر کی اجازت نہیں دی ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر آپ اجازت دیں گے تو یہ آئے گا، نہیں دیں گے تو نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہر آدمی ملک الموت کے تابع ہے، لیکن جن کو ہم پیغمبر کہا کرتے ہیں ملک الموت بھی ان کے تابع ہے، ان کے تابع ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ اجازت دیں گے تو وہ اندر آئیں گے، آپ نہیں دیں گے تو وہ نہیں آئیں گے۔ بتاؤ ملک الموت نے آج تک کسی سے یہ پوچھا ہوگا یا کسی سے پوچھیں گے؟ اللہ اکبر، یہ مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ سرکار مسکرائے، شاید فرمایا ان کو اندر آنے دو، ان کو اندر آنے دو۔ وہ اندر آئے، سرکار کی زبان پر کلمہ بھی جاری تھا، بہت ساری دعائیں تھی، ہاتھ اٹھے بھی تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد ہاتھ ڈھلک گئے، گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی، حضرت عائشہ کے منہ سے چیخ نکل گئی، اور پھر مسجد میں جا کر کے آپ نے اعلان کیا کہ اب رسول اللہ ہمارے درمیان میں نہ رہے، اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہ رہے۔ مسلمانوں، ہر آدمی جو دنیا میں آتا ہے جانے ہی کے لیے آتا ہے، کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کامیاب کون ہے جس کی یادیں قیامت تک رہ جایا کرتی ہیں؟ کہتے ہیں وہ شخص کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہو، رسول کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے۔ موت سے تو سب کو دو چار ہونا ہے، کیا ہم اور آپ بھاگ سکتے ہیں؟ ملک الموت نے ان سے پوچھا تھا، پیغمبر سے پوچھا تھا کہ ہم سے پوچھنے کے لیے آئیں گے؟ کبھی ایسا نہ ہوگا، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کتنی دیر کے لیے آئیں گے، یہ تو وہی جانا کرتے ہیں۔ پیدا ہوئے ہو تو موت آنی ہے، موت وہ بہتر ہے کہ کلمے کے ساتھ دنیا سے انسان چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو احکام شرع پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی وہ حضرات سنیں۔